السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، یہ آج میرا نیو ناول ہے نیکسٹ، دی فائٹر از فضا اشرف، قسط نمبر 1۔ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ چلے جی ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت فجر کی اذان ہر سو گونج رہی تھی۔ ادھر قریش حویلی میں صرف ایک کمرے میں روشنی چل رہی تھی۔ پورا کمرہ ہلکے سرمئی لائٹ گرے اور سیاہ بلیک تھم میں تھا۔ ماسٹر بیڈ پر نیلے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ اس پر لیٹی لڑکی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال پہلے کا واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ خون میں لت پت اس کی بہن، اور اس کے لبوں سے نکلا ایک لفظ "اے کے"، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی چیختے ہوئے اٹھی، "اینی"۔ وہ 22 سالہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ تھی انوشے امین۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے سے باہر بھاگی اور ایک دوسرے کمرے میں پہنچی جہاں سامنے بیڈ پر اس کی بہن عنایا امین لیٹی تھی۔ "اینی میری جان"، انوشے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پکارتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور پھر بند کر لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری واضح نظر آ رہی تھی۔ انوشے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ "یا اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے۔ میری بہن جس اذیت میں ہے اسے اس اذیت سے آزاد کر دے۔ دوبارہ زندگی کی طرف لے آ میری بہن کو"۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ، اس کی باتیں، خوش اخلاق رویہ، سب کچھ لوٹا دے میرے رب، اور مجھے اس کے گناہ گار تک پہنچنے میں مدد عطا فرما۔ انوشے امین روتے ہوئے دعا کرتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد وہ اپنے پاپا کے جم میں چلی جاتی ہے۔ انوشے باکسنگ گلوز پہن کر اندھا دھند باکسنگ بیگ کو پنچ کر رہی تھی۔ اس کے اندر غصے کے لاوے اٹھ رہے تھے اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی لفظ تھا جو اسے زیادہ غصہ دلا رہا تھا، "اے کے"۔ کون تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ بس 1 سال پہلے ہوئے واقعے کے دوران اس کی بہن کے لبوں سے یہ 2 آخری حرف نکلے تھے اور اس کی بعد وہ کبھی نہیں بولی، صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ ماضی۔ "آپ بھی پلیز مان جائیں نا، میں صرف 2 گھنٹے وہاں رکوں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی، پلیز پلیز"، 17 سالہ عنایا انوشے سے کہہ رہی تھی۔ "اینی"، "کہاں نا نہیں جاؤ گی تم؟ اگر پاپا کو پتہ چل گیا تو مائنڈ کریں گے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی"۔ انوشے اپنی بک سمیٹتے ہوئے کہتی ہے۔ "بابا کو کون بتائے گا انوشے، وہ لوگ 2 دن بعد آئیں گے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ جب بھی گاؤں جاتے ہیں تو جلدی نہیں آتے، پلیز مان جائیں نا میری خوشی کی خاطر، میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں"۔ عنایا معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہتی ہے۔ "اینی، بھی جان گھر پر ہے"۔ ان سے کیا کہوں گی میں، اور ویسے بھی تمہارا ٹرپ پر جانا ضروری تو نہیں ہے، ہم سب لوگ ویکنڈ پر چلیں گے نا، کسی اچھی جگہ خوب انجوائے کریں گے"۔ انوشے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے۔ "کسی کو بھی میری خوشی کا خیال نہیں ہے نا، جائیں، میں بات نہیں کرتی آپ سے، فیملی ٹرپ پر تو ہم ہر دفعہ جاتے ہیں، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ جانا ہے، اس بار موقع مل رہا ہے اور آپ بھی نہیں جانے دے رہی، بابا بھی نہیں جانے دیتے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا"۔ عنایا روتے ہوئے کہتی ہے۔ "اچھا، ابھی ایموشنل بلیک میل کرنا تو چھوڑو، ٹھیک ہے چلی جاؤ، اپنے فون کی لوکیشن آن رکھنا اور 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے، 2 گھنٹے بعد تم گھر پر ہو، اوکے"۔ انوشے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ "تھینک یو سو مچ آپی، آپ بہت اچھی ہیں"۔ عنایا اپنی بہن کو گلے لگا کر کہتی ہے۔ بس رہنے دو، اچھی نہیں ہوں میں، بس تمہارا رونا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے، اب جاؤ جلدی سے تیار ہو، دیر نہ ہو جائے"۔ 21 سالہ انوشا اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ "اوکے"۔ عنایا مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور انوشے اس کی خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن کہیں دل کے ایک کونے میں اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ عنایا کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے کے بعد نیچے لاؤنج میں آئی تو سامنے بی جان بیٹھی تھی۔ "السلام علیکم بی جان"۔ انوشے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ "وعلیکم السلام میری بچی، آج صبح سے کمرے میں ہی گھسی ہو، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے"۔ بی جان سویٹر بنتے ہوئے اس سے کہتی ہے۔
جی جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل ایک اسائنمنٹ تھی، اسے تیار کرنا تھا، تو اس لیے آج کمرے سے جلدی باہر نہیں آئی۔ اب وہ مکمل ہو گئی ہے۔ انوشی اپنے کندھوں کو دباتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھو تھک گئی ہو نا، اتنی پڑھائی کرتی ہو، کچھ خود کو آرام بھی دیا کرو میری بچی، ہر وقت کتابوں میں ہی گھسی رہتی ہو۔ بی جان اس کا تھکاوٹ زدہ چہرہ دیکھ کر کہتی ہیں، بی جان پڑھائی بہت ضروری ہے، بابا کی خواہش ہے میں ایک وکیل بنوں، تو پھر پڑھنا تو پڑے گا نا۔ اور تھکاوٹ کا کیا ہے، ابھی اسٹرانگ کافی پیوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انوشی اپنے دونوں پاؤں صوفے پر رکھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ایک تو تمہارے باپ کو بس پڑھائی کی فکر ہے، بچوں کی صحت کی بالکل بھی نہیں، ہر وقت پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ بی جان نے ناگواری سے کہا۔ بی جان، پاپا ہمارے فیوچر کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ہماری صحت کو کیا ہوا، بالکل ٹھیک ہے ہم، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوا کریں۔ نوری، انوشے بچے کے لیے اسٹرانگ کافی لے کر آؤ، اس کے ساتھ باتوں سے تو میں جیت نہیں سکتی۔ بی جان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ملازمہ سے کہتی ہیں، دراصل بی جان آپ سو رہی تھی اور وہ بہت اداس تھی، تو پھر میں نے اسے جانے دیا، آئی ایم سوری۔ انوشی اپنا فون پکڑتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ اس کے فون پر کسی کی کال آ رہی تھی، تو تمہیں اسے ایسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ انوشی غلط بات ہے۔ سوری بی جان، آپ تو میری پیاری بی جان ہے نا، اس لیے مجھے پتا تھا آپ مائنڈ نہیں کریں گی، اور ابھی وہ آ جائے گی، فکر نہ کریں۔ انوشا اپنی بی جان کے پاس آ کر محبت سے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اٹھا لو، یہ کال کس کی ہے، بار بار مت کاٹو، ہو سکتا ہے کسی کام کی ہو، بی جان ناراضگی سے کہتی ہیں۔ انوشے کو پتا تھا وہ انہیں منا لے گی، اس لیے وہ اپنا فون پکڑتے ہوئے باہر لان کی طرف آئی۔ جی کون؟ انوشے کال اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ نمبر انجان ان نون تھا، اور آگے سے ملنے والی خبر انوشے کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لرزتے ہوئے زمین پر گرا۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنا موبائل پکڑ کر افڑا دفڑی میں گھر سے نکلی، اور بی جان اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچی جس کا اسے عنایا نے فون پر جلدی سے بتایا تھا، اور پھر فون کٹ ہو گیا، اسے وہاں عنایا خون میں لت پت ملی۔ عنایا، انوشے زمین پر بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ آپ بھی؟ عنایا نے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر اسے کہا۔ عنایا، یہ سب کس نے کیا، اور تم یہاں کیسے آئی؟ انوشے اس سے پوچھتی ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، AK۔ عنایا نے صرف اتنا کہا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عنایا، انوشے اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن وہ نہیں بولی۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ صرف خاموش مورت بن کر رہ گئی۔ اس دن ہوئے ایکسیڈنٹ سے اس کے دماغ میں بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ انوشے باکسنگ گلوز اتار کر رکھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 10 بجے انوشے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو وہاں پر اس کی امی، ابو اور دادی جان پہلے سے موجود تھے۔ عنایا آج یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ انوشے سب سے پوچھتی ہے۔ بیٹا آج عنایا کی کچھ طبیعت خراب ہے، تو اس لیے اس کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا ہے، تم بیٹھو ناشتہ کرو۔ امین صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، کیا ہوا ہے اس کی طبیعت کو؟ میں صبح دیکھ کر آئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ انوشے نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں ہے بیٹا، تم بیٹھو ناشتہ کرو، بی جان نے کہا۔ بی جان، میں اپنا ناشتہ عنایا کے روم میں کروں گی، آپ لوگ اپنا ناشتہ کریں۔ ایکسکیوز می نوری، میرا ناشتہ بھی عنایا کے کمرے میں بھیج دو۔ انوشے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میری ایک بیٹی جو اتنی فرما بردار تھی، وہ سب سے لاپرواہ ہو کے بس اپنی بہن کی فکر کرتی ہے، اور دوسری وہ صرف ایک پتھر کی مورت بنی رہتی ہے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، امین صاحب افسردگی سے کہتے ہیں۔ پھر وہ سب ناشتے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ریحانہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ اسلام آباد کے مشہور علاقے میں اسکندر ہاؤس بنا تھا، جو بہت ہی عالی شان اور کسی محل کی طرح تعمیر ہوا تھا۔ اس محل کے ایک کمرے میں ایک نوجوان بیڈ پر پڑا سو رہا تھا۔ یہ شاہ المیر تھا، لڑکیوں کا کرش۔ اس کا انداز ہی شرارتی تھا، سلکی براؤن بال، ہلکی بھوری آنکھیں، اور اوپرلے ہونٹ پر پٹا تل ہائے جان لیوا تھا۔ گوڑی رنگت
پھولے ہوئے مسلز اور اس کے سکس پیک اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ جم جاتا ہے۔ چہرے پر ہلکی داڑھی اسے اور بھی دلکش بناتی تھی۔ ابھی وہ اور سوتا کہ اس کی نیند کا دشمن آ گیا، اس کا بھائی۔ یہ میں نہیں کہتی، المیر کہتا ہے۔ میر 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 اٹھ جاؤ یار، بہت دیر ہو گئی ہے، شاویر اپنے بھائی میر کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ کیا ہے بھائی، سونے دے، المیر اپنے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھ میر، اگر اب تو نہ اٹھا نا تو یہ پانی کا بھرا ہوا جگ میں تمہارے اوپر انڈیل دینا ہے۔ پھر نہ کہنا۔ شاویر اپنے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، نہیں نہیں پلیز بھائی نہیں، پانی مت ڈالیے گا، میں اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں۔ المیر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ شاباش، اب 5 منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچو، سمجھے؟ شاویر اپنا حکم صادر کیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی المیر منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ آج تو اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ شاویر اور شاہ المیر دونوں بھائی تھے۔ شاویر کی عمر 26 سال تھی اور شاہ المیر کی عمر 24 سال۔ دونوں بھائی ہی بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ بڑا بھائی مشہور نیورولوجسٹ، ایک قابل دماغ کا ڈاکٹر، اور چھوٹا بھائی شاہ المیر اتنا ہی شرارتی اور بیوقوفیاں کرنے والا۔ کچھ دیر بعد سکندر ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ المیر جلدی جلدی اپنا ناشتہ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر سارا سکندر المیر کو گھور رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے المیر، اتنی جلدی ناشتہ کیوں کر رہے ہو؟ سارا سکندر المیر کی ماں تھی۔ مام، مجھے آج یونیورسٹی جانا ہے، کچھ ڈاکومنٹ لینے، اور بہت دیر ہو گئی ہے اس لیے۔ المیر بریڈ ٹوسٹ پورا منہ میں ڈالتے ہوئے بڑے مشکل سے بولتا ہے۔ المیر، وقت کی قدر کرنا سیکھو، کب تک بچے بنے رہو گے اور میں تمہیں اٹھاتا رہوں گا؟ 24 سال کے ہو گئے ہو تم، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا سیکھو۔ شاویر جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ المیر سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سکندر صاحب اپنے بیٹے کی بچگانہ حرکت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اچھا شاویر بیٹا، آج ذرا میرے آفس چکر لگانا، مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، سکندر صاحب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں۔ تو المیر اپنا جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے جلدی سے وہاں سے اٹھتا ہے، کیونکہ اب وہ بزنس کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے اور اسے ان باتوں سے کوفیت آتی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ مام، ڈیڈ، بھائی۔ المیر جلدی سے بھائی کی طرف بھاگا اور پھر واپس آیا، کیونکہ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں بھول گیا تھا۔ ہائے اللہ، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، سارا سکندر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہیں۔ ہو جائے گا سمجھدار بیگم، تم پریشان نہ ہوا کرو، سکندر صاحب اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں۔ ہاں، اور وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا۔ سارا سکندر ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ پھر سکندر اور شاویر دونوں بزنس کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ کل اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی اور ساری فارمیلٹی مکمل کر لی تھی۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی کے ہال میں پہنچی تو وہاں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں جو نیو لڑکیوں کو تنگ کر رہی تھی۔ ارے او، کہاں جا رہی ہو؟ انوشے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے جب آگے کی طرف بڑھی تو ایک پینٹ شرٹ پہنی ہوئی لڑکی اس سے کہتی ہے، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، اور بظاہر سی بات ہے اپنی کلاس میں جا رہی ہوں گی۔ انوشے نے تحمل سے کہا، یہ لڑکیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں تمہیں؟ یہ بھی یہاں پڑھنے آئی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ چلو شاباش، تم بھی لائن میں کھڑی ہو جاؤ، جب ہم پاس کریں گے تب ہی جاؤ گی کلاس میں۔ ان لڑکیوں کے درمیان کھڑا ایک لڑکا بولا۔ انوشے نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ آگے ہی وہ بہت یونیورسٹیاں چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہاں بھی وہ ہر دن کسی نہ کسی کی پٹائی کر دیتی تھی اور پھر پرنسپل اسے وہاں سے نکالنے کی دھمکی دیتے تو وہ خود ہی وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ یہ یونیورسٹی بھی چھوڑے۔ اس نے چپ چاپ آگے کی طرف قدم بڑھایا تو ایک لڑکی نے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہاں پر کھڑی ہو جاؤ، ایک اور ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکی نے کہا تو انوشے نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی یہاں پر آ جائیں، ورنہ یہ ہمیں کالج سے نکلوا دیں گی، نئی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ کیوں؟ یہ یونیورسٹی ان کے باپ کی ہے،
انوشے نے سامنے کھڑی 3 لڑکیوں اور ایک لڑکے کو دیکھ کر کہا، باپ کی ہی سمجھ لو، اگر کلاس تک پہنچنا ہے تو پہلے ہمیں ڈانس یا کچھ گا کر سناؤ۔ اسی ٹی شرٹ اور پینٹ والے لڑکے نے اپنے ہاف کٹ بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، نہ تو میں تم لوگوں کو ڈانس کر کے دکھاؤں گی اور نہ ہی کچھ گا کر سناؤں گی، اور میں اپنی کلاس میں بھی جاؤں گی، روک سکتے ہو تو روک لو۔ انوشے نے اب سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایٹیٹیوڈ تو دیکھو محترمہ کا، ہم تمہیں 1 منٹ میں اس یونیورسٹی سے باہر پھینکوا سکتے ہیں، سمجھی تم؟ ٹی شرٹ والی لڑکی نے کہا، نہیں میں نہیں سمجھی اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی ہوں، کہا نا جو کرنا ہے کر لو۔ انوشے 2 قدم آگے بڑھی اور پھر واپس مڑی، چلو تم لوگ بھی، کب تک دوسروں سے ڈرتی رہو گی؟ ان جیسی لڑکیوں کو منہ توڑ جواب دینا سیکھو۔ انوشے پاس کھڑی 3 لڑکیوں سے کہتی ہے تو وہ بھی انوشے کے ساتھ چلنے کے لیے قدم آگے بڑھاتی ہیں۔ تبھی سامنے کھڑی لڑکیوں نے ان کا راستہ روکا اور ان میں سے ایک لڑکی نے انوشے کا بیگ پکڑ کر زمین پر پھینکا، تم مجھے جانتی نہیں ہو شاید، اب میں تمہیں بتاؤں گی میں کیا چیز ہوں، ٹی شرٹ والی لڑکی نے کہا۔ انوشے نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی، اسی ٹی شرٹ والی لڑکی نے آگے بڑھ کر انوشے کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تو انوشے نے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، یوں تبھی ان لڑکیوں کے درمیان میں کھڑا ایک لڑکا انوشے کی طرف بڑھا، او مسٹر، اگر مجھے ہاتھ لگانے کی جرات بھی کی نا تو یہ دونوں ہاتھ توڑ کر زمین پر پھینک دوں گی۔ انوشے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہتی ہے، آئزل چھوڑنا مت اسے، اس نے تمہاری ڈولی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ڈولی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہتی ہے، تو آئزل غصے سے انوشے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا، جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا انوشے نے برق رفتاری سے اپنا چہرہ پیچھے کیا، کہا تھا ہاتھ مت لگانا، انوشے نے غصے سے کہا، اور وہاں حال میں پڑی ہوئی ہاکی کو پکڑ کر اس لڑکے کو مارنا شروع کیا۔ وہ لڑکا درد سے بلبلا اٹھا، انوشے کبھی اس کی ٹانگوں پر تو کبھی اس کی کمر اور بازوؤں پر اس ہاکی کی ضربیں لگا رہی تھی۔ تبھی ہی وہاں سے المیر اپنے دوستوں کے ساتھ گزرا، اس نے ایک ناگواری سی نظر اس ماحول پر ڈالی لیکن پھر دوبارہ سے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں جیسے ہی انوشے پر پڑی تو وہ بس دیکھتا ہی چلا گیا۔ پلیز چھوڑ دو اسے، اب ہم لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، پلیز جانے دو۔ ڈولی آئزل کو پٹتے ہوئے دیکھ کر انوشے سے کہتی ہے تو انوشے ہاتھ میں پکڑی ہاکی نیچے پھینک دیتی ہے، خبردار، اگر آئندہ اس یونیورسٹی میں نے تم لوگوں کو دوبارہ لڑکیوں کو تنگ کرتے دیکھ لیا نا تو اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گی، اور میرا راستہ تو کبھی بھول کر بھی مت روکنا، چلو۔ انوشے نے اپنی شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے ساتھ لڑکیوں کو لے کر آگے کی طرف چل دی۔ وہاں کھڑے سب لوگ انوشے کی بہادری دیکھ کر حیران تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ المیر نے اپنے دوست سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بھی اسے آج دیکھا ہے، اس کا دوست کہتا ہے، لڑکی خوبصورت پر تیکھی مرچی ہے۔ المیر انوشے کو دیکھ کر سوچتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیتا ہے۔ چلے جی، ہم آج کے ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کا ایپیسوڈ پسند آئے اور کہانی دلچسپ لگے تو لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔